آج 70 سال ہو چکے ہیں ملک پاکستان کے. ہمارا قصور ہے، ہم مجرم ہیں اپنے آپ کے، ہم مجرم ہیں اپنی اولادوں کے کہ ان 70 سالوں میں ہم نے نظام مصطفیٰ کی طرف نہیں دیکھا. ان 70 سالوں میں ہم نے نبی کے دین کی طرف نہیں دیکھا. آج اگر ہم نے حضور کے دین کی طرف دیکھا ہوتا تو آج ملک پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے. کوئی ایک ایسا گھر مجھے دکھاؤ کہ جہاں ان کے بچے سکون کی نیند سو رہے ہوں. مہنگائی عروج پہ پہنچ چکی ہے، ہر چیز انسان کی دسترس سے خالی ہو رہی ہے. میرے نبی کے غلاموں، یہی ہوتا ہے جب انسان اللہ کے دین سے دور ہو جائے. یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے. اللہ کبھی بھی ایسے حکمران کو ایسی قوم پہ نازل ہی نہیں کرتا ہے کہ جو قوم خوف الہی رکھتی ہو. جس قوم کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو تو اس قوم کے ہاں ظالم حکمران نازل نہیں ہوتے. ان 70 سالوں میں اگر ہم اس زوال کی طرف گئے ہیں تو اس کی وجہ اس ملک پاکستان کی قوم ہے. ہر گھر میں اللہ کے دین سے نافرمانی ہو رہی ہے. ہر ماں باپ اپنی اولاد کو حرام کھلانے کے چکر میں ہے. ہر گھر میں غیبت عام ہو چکی ہے. ہر گھر میں بے اتفاقی ہو چکی ہے. ہر گھر میں تویز دھاگا عام ہو چکا ہے. ہر گھر میں جھوٹ عام ہو چکا ہے. تو پھر ہم کس طرح امید کریں کہ ہمیں عدل و انصاف والا حکمران نصیب ہوگا؟ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک پاکستان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تعالی جیسا حکمران ہمیں نصیب ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ جب حکمران بنے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنے گھر سے آغاز کیا. آپ کی بیوی کا نام حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی ہے. آپ کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ کی بہو ہے. ایک بادشاہ نہیں بلکہ 4 آپ کے بھائی تھے، چاروں کے چاروں بادشاہ تھے. جس کا بھائی بادشاہ ہو، جس کا باپ بادشاہ ہو، اور جس کا سسر بادشاہ ہو، اور جس کا خامد بادشاہ ہو، تو بتاؤ اس بیٹی کی زندگی کتنی عیش و عشرت والی ہوگی. لیکن عمر بن عبدالعزیز حکمران بنے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تیرے پاس جتنا مال ہے، جتنی وراثت ہے، ساری کی ساری بیت المال میں تقسیم کر دو. اگر میری بیوی بن کے رہنا ہے تو تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایسی ریاست کا حاکم بن چکا ہوں کہ جس ریاست کے اندر غریب 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتا ہے. تو اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیرا خامد رہوں اور تو میری بیوی بن کے رہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تیرے پاس جتنی دولت ہے، جتنا مال ہے، سارے کا سارا بیت المال میں وقف کر دو، تاکہ زمانے والوں کو پتہ چلے کہ اب عدل و انصاف کا زمانہ آ چکا ہے. تو آپ کی بیوی نے فوراً اپنے خاوند سے کہا کہ میرا جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، سارے کا سارا میں بیت المال میں وقف کرتی ہوں. اس طرح ملک کے اندر حالات چینج ہوتے ہیں. اس طرح عدل و انصاف ہوتا ہے. جب حاکم وقت اپنے گھر سے عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے.